بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله. दोस्तों बुजुर्गों वज़ीरों, अल्लाह ताला ने हमको इस मुबारक महीने से मुशर्रफ फरमाया है। सिर्फ के मेहमान अजीज नहीं, मेहमान अजीज की तरफ फरमाया है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं और उनका सबसे पूरी याद करें आपके जहन में कुछ आया तो बात है कि रमज़ान शरीफ तुमको बतौर तबर्रुक का दाना दिया है, इसको मेहमान अज़ीज़ समझो, उसकी कदर करो। ऐसा न समझो कि तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया खिलावा के रखना है। मेहमान अज़ीज़ बहुत बड़ा मेहमान अज़ीज़ समझो। अल्लाह ताला ने बतौर तबर्रुक तुमको यहाँ भेजा है। अल्लाह ताला ने अपने फज़्ल और करम से जैसे कुरान का नुज़ूल फरमाया, सौम रमजान की फर्जियत को भी नाज़िल फरमाया और सौम
کی فضیلت نزول قرآن کی بنا پر شکر لہو پوری رمضان شریف میں قرآن پاک نازل ہوا، بہت بڑی نعمت امت کو ملی، سارے عالم کو ملی، انس اور جن سب کو ملی، بہت بڑی نعمت قرآن پاک کا نزول۔ اس طرح پر اس کے شکریہ میں ایک مہینے کا روزہ فرض کرا دیں گے۔ شکر لو ہمارے اندر شروع رمضان میں ضرور یہ سنا دیتے ڈر قرآن ہے کہ رمضان کی فضیلت، روزے کی فضیلت، کیونکہ قرآن کا نزول قرآن رمضان میں ہوا ہے، اس کے شکر لہو کا لفظ ہے، اس کے شکر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کا روزہ فرض کرا دیا۔ قرآن لکھا ہوا ہے کہ تم اس کو روزے کو متعلق تو اس کو مہمان عزیز سمجھو، یہ نہیں کسی سے پھر جیسے لوگ آ جاتے تمہارے گھر تھوڑی سی قدر کیا روانہ کر دیا، نہیں، یہ مہمان عزیز ہے، اس کو جھاڑو دے کر کے روانہ نہ کرو اور تو ایسا نہ کرو کہ جو مہمان آتا ہے وہ سامنے کھلایا روانہ، یہ مہمان عزیز ہے، اس کی قدر معمولی چیز نہیں ہے۔ ناقدری سے جس نے لکھا ہے، یہود رسالہ نے تورات انجیل کی قدر نہیں کی، ذہب وہ فرد اس کو چاندی کے پانی سے لکھوایا، سونے کے پانی سے لکھوایا، مگر اس کے عوامی کا احترام نہیں کیا، سامنے میں شام لکھتے ہیں، اس کے عوامی کا احترام نہیں کیا، منسوخ کر کے دیا، اللہ نے منسوخ کر دیا۔ یہ تورات کو سونے کے پانی سے لکھوایا ہے، اور جتنا ہاں یہ بھی شیشوں کے اللہ کا شاہد ملتے ہیں کہ ریشم کے جداروں میں اس کو رکھا، ٹاپوں کی زینت بنایا، مگر دل کی زینت نہیں بنایا، عمل نہیں کیا، اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ یہ ہمارے اندر فرماتے چلے، یہ قرآن کے ساتھ ہو سکتا ہے، منسوخ بھی نہیں ہوگی تو اس کے برکات سے معلوم کر کے جاؤ گے، اگر تم نے بے عزتی کیا قرآن، جو وہ مہمان نہیں کہ جھاڑو دے کر کے روانہ کر دیا، نہیں، اور یہ وہ مہمان ہے کہ ہمیشہ سے عزیز رہا اور عزیز رہے گا۔ جو قومیں تباہ ہوئی ہیں اپنی کتاب کی توحید جو ایسے ہوئی ہے، قرآن کی نبت وہ آرام ہوگی۔ آج ہم سب لوگوں کے اندر کافی یہ کوئی نہیں سمجھ کہ ہم آپ کی قرآن پڑھ لیتے میں کافی تعظیم پیدا کرو قرآن کی، چلے عام اس کا پیدا کرو، تعظیم اللہ کے مثال جب حضرت مام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفائی میں بیٹھے رہتے تھے، ہم جاتے تھے بیٹھ جاتے تھے، یہ کوئی حافظ قرآن جاتا تھا تو اس پر سفائی میں بیٹھتے تھے، ہم لوگ نیچے بیٹھتے تھے، یہ مولانا حافظ قرآن کو اپنے سفائی بیٹھے تھے، بھائی تمہارے سینے میں قرآن ہے، تمہاری تعلیم ضروری ہے دنیا میں، کہ بزرگوں سے ہی تعلیم بھی سمجھی جاتی ہے۔ آج ہمارے لڑکے پودا لگایا جیسے پڑھا ہے عرب سے، میں نے کہا کہ یہ جو وہ ہے اتنا عمدہ برداشت ہے نا، یہ وہ شخص ہے جو مطالعہ ہوتا ہے اسے بلایا جانے لگے، اتنا عمدہ پڑھتا ہے عرب جو پڑھتے ہیں اس میں پڑھنے والے اس کو کیا کرتے مظاہرہ ہم مسابقہ، یہ سب صحیح نہیں ہے، مسابقہ پسند کیا نا، میں دل میں آیا کہ بہت سے لوگ عزت دوسری چیز بھی چاہتے ہیں، عزت قرآن میں، عزت قرآن میں، قرآن کے ختم پر بشار کرتی ہے نا، جلسہ ہوتا ہے، دستربندی ہوتی ہے، وکالت کے بعد اس میں قرآن کو ہوتا ہے،
جب وکیل ہو جائے جب آتا ہے ڈاکٹر کچھ ہو جاتا ہے وہی جگہ پر اسی لیے کوئی اقرار نہیں کرتا. حضرت مہاراج کوئی فرماتے تھے کہ ایسی صورت میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جب سے مبارک کرتے مہاراج کو نہیں لکھا اس بنا پر ہے اس کی عظمت ہے. جس نے قرآن کی بے عزتی کیا ہے اور کسی علم کو اسی علم سے پڑھ کے سمجھا تو وہ حق کا ہو اسے تحقیق کیا اسی علم کی جس کی اللہ نے تعریف کیا ہے. اس طرح یہ بیان کرنے میں ضرورت ہے سمجھتا کیونکہ جو طرح سا ہو رہا ہے صحیح دریا میں تو پہلے بہت حکومت کا پڑا پھر کچھ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو رہا ہے. اس وجہ سے اس کو بیان کر رہا ہوں اس کی توہین آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس عظمت کو برقرار رکھے بڑا بھائی جان رکھے. جب ہمارے مقبول وغیرہ پڑ جائے بمبئی کے تھے فارغ ہو گیا ہے مقبول صحیح دونوں الحمدللہ بحرین میں ہیں. وہ کہا اس منصب پر جانا ہے بحرین کے اگر علماء مسلم میں پہنا میں گیا تو کیا بہت بڑے آدمی تھے جو گیا تو انہوں نے کہا مجھ کو دیکھ کر کے کہ میں سمجھتا تھا کہ ہمارے دادی میں مانے ہیں باپ سے آیا ہے اوپر عزت کی بات ہی ہے. اس کی جو علم تھا اس کی تعلیم کیا اس طرح پر قرآن کی تعلیم قرآن عظیم کہا جاتا ہے. ہر قرآن مت کہو پہلے زمانے میں تھا کہ قرآن عظیم کہا جاتا ہے بڑا اٹھاؤ نہیں قرآن عظیم کو زبان سے قرآن کی تعلیم میں کمی آئے گی نیچے کر جائے گی. قرآن عظیم قرآن مجید پہلی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ کے کلام کی عظمت دل میں پیدا کرنا ہے. ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں بات بری ہوتے ہیں قرآن نہیں پڑھے تھے یہ قرآن کو لیتے تھے اور لیتی تھی عورتیں کہتی تھی یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے. بھائی کتنی پر تو میں نے حاضر سے سنا ہے ایمان کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا. بوڑھی عورت پڑھی نہیں تھی یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے. قرآن کی عظمت رکھو وہ میں دعا شاید اللہ کو پر شاید اللہ تعلیم کرو اللہ کی تعلیم کرو. ہم لوگ یہ نہیں کرتے دعوتیں کرتے اللہ کی تعلیم فوٹو کرتے میں قرآن تعلیم کیا جناب سے پڑھنے کی بھی تعلیم کیا اور الحمدللہ کو جانے سے ممتاز طلبا میں سے وہی تعلیم میں آ جاتے تھے. صدیق صاحب آ جانے وہاں بھی میں تھا وہاں بھی اول نمبر سے پاس کر دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے لیے یہی تحفہ ہے. ہم نے ہر طرح سے سب کو اسی لائق رکھا ہے. میں اسے چار لڑکے تھے میں عالمیہ کے گئے مقبول شہید عظیم تو مولانا سے میں پوچھا مجھ سے کہ یہ لڑکے کیا کرتے ہیں. میں نے کہا حضرت سب عربی پڑھتے ہیں سب عربی پڑھتے ہیں. میں نے کہا حضرت جب میں دل میں کہا یہ کہانی جب ایک کے لیے عربی ضروری ہے تو سب رکھے رہے سبوں کے ضروری ہوگی. یہ دیکھیے ایک کو پڑھا دیا جس بنا پر آپ ایک کو پڑھا رہے ہیں اسی بنا پر حضرت علی میاں کی وعدہ نے مولانا قابل پڑھا. کسی نے کہا کہ آپ ایک ہی لڑکا تھا علی میاں کی کاموں کی وعدہ سے سب سادات رشید ہو سادہ اصلی سادہ علی میاں کا خاندان ابھی سادات میں اتیادی شان ہے ہندوستان کے جب سادات میں سن کر تو علی میاں کے وعدہ نے کہا کہ
جیسا کہا نہیں کہ آپ ایک ہی کتھا انگریزی پڑھا تھا. ابھی یہ سوچ کتھا جیسے ایک ہی کہا ہم نے آخرت کے لیے عربی پڑھا یہ کہہ دے گا. اگر انگریزی پڑھا تو یہ کہنا دے گا نہ کہ عربی پڑھانے کے لیے کہا ایک ہی کتھا عربی پڑھانے. کہا اگر علی جیسا 100 لڑکے میرے ہوتے تو 100 کو میں عربی پڑھاتی. سید رشید رضا نے مجھے بھی اس پر خراب کیا کئی سے میں مانگنے بولی. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اس دولت سے نوازا ہے اس شکر ادا کرنا چاہیے, اس کی تعریف کرنا چاہیے. وہ دین سے پہچانے جائیں اور رات سے پہچانے جائیں, دن کو اپنے اخلاق سے پہچانے جائیں اور رات کو اپنی تلاوت سے پہچانے جائیں. قرآن کو آسان کرنا. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو قرآن پاک سے تعلق کو نسبت پیدا فرمائے اور قرآن کا شفاعت حدیث میں آتا ہے نبی مالک مقرر اور نبی مرسل شفاعت سے آگے بھی جائیں گے تو قرآن اٹھ جائے گا. میں شفاعت کروں گا. جتنے نبی ہیں سب مخلوق ہیں اور یہ صفت باری تعالیٰ ہے. صفت کو جتنا تعلق ذات سے ہے مخلوق کو نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ دکھا ہے تب قرآن اٹھ جائے گا. میں شفاعت کروں گا. قرآن کی عزت اپنے دل میں ہم لوگ کو پیدا کرنا چاہیے. اس کی عظمت اس کا احترام رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارا خدا ہم کو کتنی خوشی ہے. ماشاء اللہ پڑھتا بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں. بڑا لڑکا بھی ہمارا ہم سے پڑھا مقبول. تو کیا ایک لڑکا تھا وہ بھی ہم کو پڑھا لیکن وہ نہیں چیز مانگنے کا. یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے اور اس سلسلے کو قائم رکھے. ہمارے نسل میں قائم رکھے. اے پیغمبر علم نشرح لك صدرك. دوسری بات علم نشرح لك صدرك, ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. علم نشرح لك صدرك, اور ہم نے تم سے وہ بوجھ اتار دیا ہے. اے پیغمبر آپ کے خاطر آپ کا سینہ علم و علم سے کشادہ نہیں کر دیا. سب سے پہلے میں گجرات میں گیا ہوں اور ہمارا کو میں یہی بتا دیا ہے الگ نشر کرنے کا صدر جو لوگ بہروں کے جاتے ہیں. کیا ہم نے علم اور علم سے سینہ کھول نہیں دیا. ہم سب لوگ اپنی شادی کی تعلیم دعا کرتے ہیں. وہ صرف علم سے نہیں ہوگا. دو بات علم اور علم دونوں کا. علم اور علم میں نے کہا کہ شرح صدر کے لیے علم کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ علم کافی ہے. اور علم اخلاق کا اعلیٰ کرتا ہے. معلومات علم کے ساتھ ساتھ جب تک علم کے لیے اخلاق نہیں ہوگا شرح صدر نہیں ہوگا. پھر علم سے شرح یہ جگاہی کیا کرتے ہیں. میں نے کہا ہم نے دارالعلوم سے آپ نے کچھ علم کا انتظام کیا ہے. علم کا آپ نے کیا انتظام کیا اور بڑی تقریباً وہی کیا ہمارا نے. آپ نے علم کا انتظام شرح صدر ضروری ہے تب تو عادت میں مسافر پورا کیا. علم کا انتظام آپ نے دارالعلوم سے چاہے ناتمام ہو کر دیا ہے مگر علم پر آپ نے قدم بھی نہیں رکھا ابھی تک. اس میں اسی کا توجہ کرنی ہے. سمجھنے میں علم اخلاق کو کرتے ہیں. جیسے علم کو محنت کی ضرورت ہے علم پر بھی محنت کی ضرورت ہے. جیسے علوم کو محنت کی ضرورت ہے جیسے اخلاق کو محنت کی ضرورت ہے. تب سب سربراہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے توفیق ہم سب دیکھتے کرتا ہے. ہماری اولادوں کوئی بھی ہو جائے سب کا کام وہاں سب سے بڑی تکلیف ملانے میں نہیں سمجھ گیا. وہ بھی پاگل کو نہیں کیا ہے.
مولانا موجود ہے، مولانا آپ کی بارت ہوئی، بہت خوش ہوئے، مولانا سمجھے نہیں سمجھے اس سے بہت دنیا علم کی ضرورت ہے، علم کی اصلاح کی ضرورت ہے، علم کی اصلاح کی ضرورت ہے، علم کی جگہ پیدائش ہے اور علم کی جگہ خاکائیں ہیں، اسی علم کے لیے خاکائیں قائم ہوئی ہیں، کیونکہ وہ اخلاق سے تعلق اس کا ہے، اور اخلاق بھائی کے خاکہ کا نصاب جو ہے خاکائی کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح بہت خوش ہوئے، اس کے بعد متاثر ہی ہو گئے، علم کی ضرورت ہے۔ بہرحال کیا ہم نے آپ کے خاطر آپ کا سینہ علم اور علم سے کشادہ نہیں کر دیا؟ ہم کیسے ایمان؟ حالانکہ میں نے کہا کہ شرح میں علم کہاں سے لائے، یہ بات ابھی کتاب میں دیکھا کہ یہ غلط ہے۔ کیا ہم نے آپ کے خاطر آپ کا سینہ علم اور علم سے کشادہ نہیں کیا؟ علم سے ایک نور ہے، اور علم جو اخلاق کا راسل اخلاق علم ہے، علم کی وہ حیثیت ہے جو مل کی حیثیت ہے، نمک کی مل کو الٹ تو علم ہو جائے گا، تو اخلاق میں علم کی وہ حیثیت ہے جو کھانوں میں مل کی حیثیت ہے۔ کیا ہم نے آپ کے خاطر آپ کا سینہ علم اور علم سے کشادہ نہیں کر دیا؟ من میں تو ایک ہی کشاد ربی شہری سب لوگ پڑھتے ہیں، ہر لڑکے کو پڑھا جاتا ہے، سب پڑھتے ہیں، علم کی ضرورت، علم کی ضرورت ہے، کشادہ علم کی ضرورت ہے، برداشت علم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم کے ساتھ ساتھ علم کی نعمت سے نوازے۔ کیا ہم نے آپ کے خاطر آپ کا سینہ علم و علم سے کشادہ نہیں کر دیا؟ میں یہی کبھی ذہن نہیں آیا تھا کہ علم کی استعداد ہے، ماتانی ترجمہ دیکھا کرتے جو مجموعی کشادہ کر رہے اوپر کوئی بات آ گئی۔ کیا ہم نے آپ کے خاطر آپ کا سینہ علم و علم سے کشادہ نہیں کیا؟ فرمایا کہ علم کا درجہ اخلاق میں وہی ایک مل کا ہے، مل مانے نمک، مل کو اگر الٹ تو علم ہو جائے گا، تو اخلاق میں علم کا وہی درجہ ہے جو کھانے میں مل یعنی نمک کا درجہ ہے، نمک میں اچھا لگا، اچھا نہیں لگتا کھانا، سب کچھ علوم ہو، اگر علم نہیں ہے تو علم مزہ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، رونق نہیں ہے، سبق نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ کیا ہم نے آپ کے خاطر آپ کا سینہ علم علم سے کشادہ نہیں؟ یہ علم کی وصیت کا فرمایا، اور تبلیغ کی جو مخالفین کی مزاحمت سے ایزا پیش آتی ہے تمہیں تحمل اور علم بھی ادا دیا، دونوں تقدیر کرتے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اور ہم نے آپ پر آپ کا وہ بوجھ اتار دیا ہے جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، اور آپ بل شبر آدم ہوگا اور جائے ہو رہے بہرحال جہنے جب پاک ہے تو میرے ذہن میں آئے کہ اس وقت اگر میں دیر ہو گئی ہے پھر آپ کو بس کرتا رب کی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کیونکہ تعلیم و تبلیغ کے لیے زبان کی درستگی کی بھی ضرورت ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ علم دیجیے اور علم دیجیے اور اظہار کے لیے زبان بھی دیجیے آپ کو، اس کی بھی ضرورت ہے، علم کی ضرورت، علم کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور دونوں کو ضرورت ہے، قلم کی اور زبان کی ضرورت ہے۔ تب تو ظاہر ضرورت نہیں علم کو، معلومات دیکھنا پڑھنا دونوں ضروری، تب تو اظہار معافی تو نہیں کر سکتے ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ایسی بات کرنے کے کوئی سمجھے نہیں کہ اکبر پڑھنے والا نہیں پڑھ جائے، ایسا علم حاصل کرو جس سے تم سمجھا سکو، لوگوں کو متاثر کر سکو، ایسی خوشی بنی نہ بولے گا کوئی سمجھے نہیں، اس کے اندر فساد اور بلاغت کے ساتھ
واضح تفہیم عنوان ہو رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایسی بات کرو جسے لوگ سمجھیں. رب اشرح لي صدري. موسیٰ علیہ السلام کرامات نہیں بلکہ معجزات سے مشرف تھے. ٹھیک ہے، لیکن معجزات کام نہیں آتے. آپ اس وقت کراتا نہ تفریحوں سے دلیل پیش کر دیجیے. اسی بنا پر مداری کی ضرورت ہے. گھر خاندان کافی نہیں. لکھا ہے جہاں امت پر مدارس پر کے علوم پر آ جائے اس کو مدارس ہی کام آ سکتے ہیں. اور بھی بڑے مدارس یہ لکھا بھی نہیں لکھا. اس کو معمولی لوگ نہیں کام آئیں گے، مکاتب نہیں کام آئیں گے. جو کہتے ہیں مکاتب کافی مدارس کی ضرورت نہیں. اس وقت مکاتب نہیں ہے بلکہ مدارس کی ضرورت ہے جو اپنے علوم میں رسوخ کرتے ہوں. علوم میں اگر جو فرد نہیں فرد کا پایا ہے، یہ ضرورت ہے کہ ایسے علوم جو جانے جس سے باتیں کے جماعت دے سکے وہ تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ ایسے علوم سے برسم فرمائے جو ہمارے قلب کو بھی پاک صاف کر دے. ہم دوسروں کے سامنے اپنے علوم کو معانی کو پیش کر سکیں اور اسلام کے حقانیت کو ہم کروا سکیں. بہرحال دوستوں بہت طویل مضمون ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اول بھاجن جو بات آئی میں نے سنا دیا. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر سوچ ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اور سب کو بھی مشہوری تھا دینا دوسرے ملکوں کے لوگ سے اللہ تعالیٰ کام کی باتیں کہہ رہے خود بھی عمل کی توفیق ہو. اگر کوئی بات سمجھ میں جائے گا تو بہت آرام کہا یہ بات ہم نے سنی نہیں چاہتی. کتاب علامہ ابن تیمیہ نے کہا، میں نے نقل کیا علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ ہم اس بات کی جب نماز نہیں پڑھتے تو اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتے ہیں. میں نے کیا کہ علامہ ابن تیمیہ کیا عادی تھے، وظائف تھے، تبھی تو عشاء میں بیٹھتے تھے. کہا جب ہم عشاء کی نماز نہیں پڑھتے ہم اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتے ہیں. معلومات ذاتی شامل بھی تھے اور صحابی اخلاق بھی تھے. انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ لوگ شکایت کر کے آپ کو جیل میں بھیجے تھے، آپ بھی کی شکایت کیجیے. کہا ہم گھر میں کیا فرق رہے گا. اخلاق پہ بھی اعلیٰ پیمانے پر اور وظائف پہ بھی اعلیٰ پیمانے. تو میں نے وہاں کہا صوفی تھے، ایک خصی کے دار خود تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ صحیح طریقے پر چلائے. روزہ ہے اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو لال کر ہو. روزہ اسے متقی ہو جاؤ. متقی کے معنی سارے جرائم کہتے ہیں امتصال عوامی و اجتناب نواہی. یہ تقوی کی علامت تشریح ہے. امتصال عوامی کا امتصال اور نواہی صرف دل سے تعلق نہیں اس کا. دل کا تعلق عقیدے سے ہوگا تب معتبر ہوگا. عوامی کا امتصال تو دوائی سے ہوگا. عوامی کا امتصال اور نواہی سے اجتناب یہ ضروری ہے. روزہ اسی لیے ہے کہ عوامی کی امتصال کی عادت ہو جائے. کیونکہ دل میں کھانا پینا رہتا تھا، جائز تھا. اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کے لیے جو جائز چیز ہے اس کو بھی روک دیا، آپ کو نہیں، تاکہ تم کو تقوی بھی کر کے عادت ہو جائے. لیکن تقوی کے لیے حرام کھانے کو سوال ہی نہیں ہے. جو حرام کھانا ہے وہ تو چھوڑو ہی، جو نادی بنا لو. حرام کھانا بھی چھوڑ دو تو تمہارا کمائی کیا ہے. سب تقوی کے ذریعے پہنچو گے. ارے اللہ سونا دیا تھا، بیوی دیا تھا، پانی دیا تھا. یہ کہتے ہیں تقوی کی عادت ہے تو اسی وقت پہنچو گے. کم سے کم ایک مہینہ کرو، مباح چیزوں کو بھی چھوڑو. میں جاتا ہوا نہیں
انعام بتقوى اللہ وقوم اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ وقال تقوى اللہ وحسن الخلق. حضور سوال کے سب سے زیادہ جنت میں کس چیز سے داخل ہوں گے؟ تقوی اللہ وہ حسن الخلق. اللہ نے کہیں لکھا ہے کہ تقوی اللہ سے اللہ سے تعلق ہوا اور حسن خلق سے مخلوق سے تعلق. اور جب تک دونوں کا حقوق نہیں کرتا متقی نہیں ہو سکتا. پھر اللہ کے حقوق ادا کرنا تقوی کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ مخلوق کو دونوں کا تقوی اللہ اور حسن خلق. یہ طریق ہے ہمارا، ہم سب کو سمجھنا چاہیے. رمضان شریف اسی کے پاس کے لیے اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہمارے مطابق کل بھی توفیق دے، ہمارے اولاد بھی توفیق دے. تب تو سب کچھ ہے، کل بھی دے. دعا دیجیے اللہ تعالیٰ سے. پہلا دن تھا بیان کر دیا، بھی دھیرے دھیرے سب کبھی آپ بھی بیان کر دیجیے، کبھی مولانا بیان کر دیں گے جس سے دل کو فائدہ ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم آت نفسي تقواها. بہت زبردست دعا ہے. اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها. اللہ تقوی سے اور تزکیے سے یہ ہم کہیں نہیں کرتے، ہم کر نہیں سکتے. عادت کی تقوی. اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خیر من زکاها انت ولی. ایک بیچ میں کوئی آیا ہے فرماتے ہیں حضرت یہ دعا کرتے کرتے یہ خیال ہوا کہ تم کیا کر سکتے ہو تو فوراً کام کرو. دنیا اگر ہمیں صاحب نفس نہیں تو آپ خالق نفس ہیں، آپ اب یاد کر کے ہمارے نفس کی ساتھ رہے. اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خیر من زکاها انت وليها مولاها. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین. جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو متعلقین پر عمل کی توفیق دے. جو رمضان کے روزے کا مقصد ہے تاکہ روزے کا تراویح کا قرآن کا